جناب من، اردو ادب اپنے اندر بہت سارے اسرار سموئے ہوئے ہے، بہت ساری گہرائی سموئے ہوئے ہے۔ اردو زبان، اردو ادب بہت وسیع ہے۔ اردو میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی جذب کرنے کی پوری صلاحیت ہے، اور یہ کافی حد تک سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنے اندر اردو زبان جو ہے وہ جذب کر چکی ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کو بیان کرنے کی صلاحیت آج کے دور میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں موجود ہے۔ سکرپٹ یا رسم الخط کا مسئلہ بھی حل ہو چکا ہے۔ اڑائی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ تو جناب من، اردو ادب کے حوالے سے یاد آیا کہ ایک مولوی صاحب تھے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اردو کی ماں جو ہے وہ پنجابی زبان ہے، برج بھاشا یا پنجابی زبان، اور اردو فارسی کا دودھ پی کر جوان ہوئی۔ تو اردو کی خوبصورتی آج ہمیں جو نظر آتی ہے وہ فارسی رسم الخط آج اس میں رائج ہے، اور فارسی زبان جو ہے وہ بہت خوبصورت زبان ہے۔ فارسی کے بہت سارے الفاظ جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں جو اس کے اندر مزید رنگ بکھیر دیتے ہیں، سننے والے کانوں کو خوبصورت لگتی ہے۔ تو ایک مولوی صاحب تھے، قبلہ فارسی پڑھایا کرتے تھے، اور طلباء کو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ طلباء کی گفتگو بڑی مرزا و مسجع و مکفّع ہونی چاہیے، یعنی جب طلباء آپس میں گفتگو کریں تو خوبصورت الفاظ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بولا کریں۔ خیر، مولوی صاحب اس سے بہت خوش ہوتے تھے۔ ایک دفعہ گرمی کا موسم تھا، پنکھا چل رہا تھا، مولوی صاحب کلاس روم میں پڑھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ حقہ نوشی بھی فرما رہے تھے، حقہ پی رہے تھے کہ حقے کی جو چلم ہوتی ہے جس میں تمباکو وغیرہ ہوتا ہے، اس میں سے ایک چنگاری نکلی اور مولوی صاحب کی پگڑی پہ جا کے گر گئی، اور مولوی صاحب کی جو اس چنگاری تھی اس میں وہ جب گری تو ان کی پگڑی میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اور پگڑی جلنا شروع ہو گئی۔ کلاس روم میں ایک طالب علم نے یہ ماجرا دیکھا تو اس کو ان الفاظ میں پیش کیا کہ قبلہ عالی، قبلہ عالم ایک شرارہ آتش چلم سے پرواز کر کے دستار فضیلت پر کچھ گستاخیاں کرنے کی منحوس کوشش میں مصروف ہے۔ اگر بر وقت اس کی سرکوبی کے لیے اس منحوس کی ابلیسی کوششوں کو ناکام نہ بنا دیا گیا تو چند لمحات میں جانے والا صفات کو عظیم نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اور یہ سانحہ مکمل فارغ البالی مولوی صاحب ابھی یہیں تک سن پائے تھے کہ کھوپڑی پر جلن محسوس ہوئی۔ مولوی صاحب نے پگڑی اتار کر پھینک دی اور طالب علم کو بڑی مرزا و مسجع و مکفّع جھاڑ پھٹکار سے نوازا۔ تو اس طرح کی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ ہمیں تو یہی تعلیم بھی دی گئی ہے کہ آپ جو بات کرو لوگوں کی عقلوں کے مطابق کرو۔ اب اتنی گاڑھی اردو کہاں لوگوں کو سمجھ آتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جو سچا واقعہ ہے، وہ ملتا ہے کہ کانگریس کے ایک رہنما تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو بھی یہی عادت تھی کہ گاڑھی اردو فرمایا کرتے، بولا کرتے تھے، الفاظ چن چن کے بولتے تھے جو لوگوں کے سروں کے اوپر سے گزر جاتے تھے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے وہ ایک دفعہ، چونکہ سیاسی رہنما بھی تھے، کسانوں کا، ایک علاقے کے کسانوں کا ایک گروہ گیا کچھ
اپنے مسائل لے کر ان کے پاس، اور تاکہ ان کی داد رسی ہو سکے، ان کے وہ مسائل حل ہو سکیں۔ سیاسی رہنما بھی تھے۔ تو اب کسانوں کا جب گروہ گیا تو ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب مولوی صاحب بھی چپ تھے اور وہ کسانوں کا گروہ بھی چپ تھا۔ ادب کی وجہ سے وہ گروہ چپ تھا، اور مولوی صاحب اس وجہ سے چپ تھے، یہ کچھ تو کہیں۔ مگر جب زیادہ ٹائم خاموشی جاری رہی تو مولانا ابوالکلام آزاد اس طرح گویا ہوئے کہ سنائیے ان سال آپ کی کشت ہائے زرعی میں نزول بارہ ہوا یا نہیں؟ نزول بارہ عطیہ رحمت خداوندی ہے، اس سے فضائے بسیط کی کثافت دور ہوتی ہے۔ اب بیچارے ان سادہ منش کسانوں کی بلا جانے کے مولوی صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو ان کے جو رہنما تھے، بزرگ جو ان کے ساتھ آئے تھے کسانوں کے، انہوں نے اشارہ کیا تو وہ سارے کسان جو تھے الٹے پاؤں واپس چلے گئے۔ تو باہر آ کر جو ان کے جو بڑے تھے کسانوں کے بزرگ، سادہ سے بیچارے دیہی علاقے کے، وہ اپنے دوستوں کو کہنے لگے کہ بھائی میں اس لیے تمہیں لے کے آیا ہوں واپس کہ مولوی صاحب اپنی مذہبی زبان میں کوئی وظائف فرما رہے تھے، اور یہ ان کے چلے کا ٹائم تھا۔ تو بعض اوقات جو ہوتا ہے اس طرح کی لفاظی اور اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ کچھ کا کچھ بھی بنا دیتے ہیں، اور سمجھنے والے کچھ اور سمجھ لیتے ہیں۔ تو اینی وے بات اردو کی ہے، تو اردو زبان اپنے اندر خوشبو سموئے ہوئے ہے۔ اردو کی بہت ساری خوبیاں ہیں، بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں۔